قافلہ وہاں سے چلا مصر سے، تو یعقوب علیہ السلام نے کہا کہ انی لاجد ریح یوسف لولا ان تفندون، کہ مجھے یوسف کی خوشبو آتی ہے، اگرچہ تم مجھے یہ کہو کہ یہ بڑھاپے کی وجہ سے ایسی باتیں کرتے ہیں۔ کیونکہ یوسف علیہ السلام کا جو خواب تھا وہ صرف یعقوب علیہ السلام کو پتہ تھا کہ اس کو 11 ستارے، سورج اور چاند سجدہ کریں۔ یعقوب علیہ السلام نے یوسف علیہ السلام کو منع کر دیا تھا کہ اپنے بھائیوں کو یہ خواب نہیں بیان کرنا، تو ظاہر ہے انہوں نے نہیں پھر کیا، کنفرم ہو گیا نا۔ جب والد نے آرڈر دیا تو یوسف علیہ السلام نے، اگرچہ قرآن میں ذکر نہیں کہ بیان کیا یا نہیں کیا، لیکن ظاہر ہے وہ نبی تھے یوسف بھی، ظاہر ہے پھر انہوں نے حکم والد محترم کا مانا اور نہیں کیا، بیان نہیں کیا تھا۔ اس کے باوجود بھائی حسد کا شکار ہوئے۔ تو اب بھائیوں کو تو یہی تھا کہ ہم نے تو کنویں میں پھینک دیا ہوا ہے، تو یہ ابا جان اس کی ابھی بھی خوشبو، کبھی کوئی خبر تو آئی نہیں، وہ ظاہری ان معاملات پہ تھے۔ تو بہرحال اس کے بعد پھر ساتھ ہی یوسف علیہ السلام نے کہا کہ انی اعلم من اللہ ما لا تعلمون، دوبارہ کہا کہ مجھے اللہ کی طرف سے وہ چیزیں معلوم ہو جاتے ہیں جو تمہیں نہیں پتہ چلتی۔ پھر یعقوب وہ آگے یوسف علیہ السلام کے بھائی، وہ کرتا بھی آ گیا، وہ پیچھے اس کی آیت میں اب انہوں نے آنکھوں پہ لگایا، وہ ٹھیک ہو گئے۔ اب بھائی کہنے لگے قالوا یا ابانا استغفر لنا ذنوبنا انا کنا خاطئین، ابا جان ہمارے لیے ہمارے گناہوں کی معافی مانگے، ہم ہی خطا کار ہیں۔ اب انہوں نے سارے جب معاملات ظاہر ہو گئے تو اپنے والد سے بھی معافی مانگی۔ قال سوف استغفر لکم ربی، یعقوب علیہ السلام نے کہا کہ ان قریب میں تمہارے لیے اپنے رب سے استغفار کروں گا، انہ هو الغفور الرحیم، بے شک وہ بخشنے والا مہربان ہے۔ یہاں سے ایک باپ کا رویہ بھی دیکھیں سامنے آ گیا کہ اولاد غلطیاں بھی کرے، چھوٹی غلطی نہیں تھی، پھر بھی انہوں نے کہا کہ میں تمہارے لیے اللہ سے استغفار کروں گا۔ تو اتنی وہ مصیبت سے گزرے یعقوب علیہ السلام بچوں کے اس رویے کی وجہ سے، لیکن اس کے باوجود انہوں نے بھی کوئی گلے شکوے نہیں کیے کہ میں ان تکلیفوں سے گزرا ہوں، کہہ دیا کہ میں تمہارے لیے استغفار کروں گا۔ انہ هو الغفور، بے شک وہ بخشنے والا مہربان ہے۔ فلما دخلوا علی یوسف آوا الیہ ابویہ، جب وہ یوسف علیہ السلام پر داخل ہوئے تو یوسف علیہ السلام نے اپنے والد کو اپنے پاس احترام سے بٹھا لیا اور کہا کہ مصر میں آپ داخل ہو جائیں گے، اللہ نے چاہا تو امن کے ساتھ۔ مختصر یہ کہ اب باپ سارے بھائی اکٹھے ہو گئے، اور پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یوسف علیہ السلام نے اپنے والدین کو تخت پہ بٹھایا، وَخَرُّوا لَهُ سُجَّدًا، اور وہ اس کے لیے سجدہ کرتے ہوئے گر پڑے۔ لہو کا مرجع یوسف علیہ السلام ہے۔ اب یہاں پر دو معنی ہیں، بعض نے تو سجدہ کا معنی واقعی سجدہ کیا جو ہم کرتے ہیں، کچھ نے سجدہ کا معنی جھکنا کیا ہے، جیسے جو ہے نا یہ آپ کو پتہ ہے بادشاہوں کے سامنے جا کے وہ جھک کے ایسے ایسے سلام کرتے ہیں، یا ویسے ہی کوئی تعظیماً ایک جھکنا ہوتا ہے۔ تو دونوں آراء ہیں، ویسے مجھے جو رائے سمجھ آتی ہے وہ دوسری بہتر ہے، لفظی معنی والی۔ ہم فوراً سجدہ سمجھتے ہیں کہ سر زمین پہ رکھ کے جھک جانا، یہ سجدہ۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ یعقوب علیہ السلام نبی تھے، میری بھی یہ رائے ہے۔ سجدے کے دونوں معنی ہیں نا، یعقوب نبی تھے اور باپ تھے، تو یوسف کو سجدہ وہ کیوں اس طرح کرتے علیہ السلام؟ ٹھیک ہے، یوسف علیہ السلام کا بڑا مقام۔ تو ایک بیٹے کی نیکیاں دیکھ کے ایک دل میں احترام اور ایک قسم کا جھکاؤ پیدا ہو جانا، وہ چیز سمجھ آتی ہے۔ واللہ عالم، میری یہ رائے ہے، آپ اختلاف کر سکتے ہیں، کیونکہ کچھ علماء کی یہ رائے ہے کہ سجدہ کا معنی وہی سجدہ جو ہم کرتے ہیں، اور یہ پہلی امتوں میں سجدہ تعظیم جائز تھا۔ یہ دونوں آراء ہیں، تو دوسری رائے مجھے بھی زیادہ مناسب معلوم ہوتی ہے۔ اگر یعقوب علیہ السلام نبی نہ ہوتے تو پھر یہ ہم دونوں معنی کی طرف جا سکتے تھے، واللہ اعلم بالصواب۔ بہرحال اس کے بعد جب یہ معاملے سارے ہو گئے تو پھر یوسف علیہ السلام نے کہا کہ ابا جان یہ خواب کی تعبیر ہے، اس سے پہلے جو میں نے دیکھا تھا، اور اللہ نے اس کو میرے رب نے سچ کر دکھایا۔ جعلہا ربی حقا، یہ نہیں کہا جعل اللہ حقا، محبت کا انداز دیکھیں، میرے رب نے اس کو سچ کر دکھایا ہے، اور میرے ساتھ اس نے احسان کیا، مجھے جیل سے نکالا، اور تمہیں اب بھائیوں کو بکم، اب ابا جان نہیں بھائی، بکم جمع کا سکھا، تمہیں بھی وہ ایک دیہات سے لے کر اس تہذیب یافتہ علاقے مصر میں لے آئے۔ دیکھیں نا، ہمارے ہاں بھی بندہ دیہات میں رہتا ہو، کہتا کسی کالونی میں جائے، کسی بگ سٹی میں جائے، وسائل ہوں، ادھر ظاہر زیادہ وسائل ہوتے ہیں، ترقی کے مواقع زیادہ ہیں، تربیت کے مواقع زیادہ ہوتے ہیں۔
تو کہتے ہیں کہ تمہیں لے آئے، باقی بھائیوں کے ساتھ بھی گلوں شکووں کی انہوں نے لسٹ نہیں یہاں پہ کھولی. اور اگلا جملہ اور قریب کرنے والا جو اللہ نے قرآن بنا دیا، من بعد ان نزغ الشیطان بینی و بین اخوتی، یہ میرے اور تمہارے درمیان دراڑ شیطان نے ڈالی تھی، دشمن شیطان کو بنا دیا، بھائیوں سے بھی وہ دشمنی ختم کر دی. اللہ اکبر. یہ دیکھیں یہ نبیوں کا کردار یہ، اور اس میں سبق ہے. میں اور آپ، مجھے اور آپ کو ہر ایک کو اصلاح کی ضرورت ہے. تو یہ واقعہ اس کے ایک ایک لمحے میں ہمارے لیے سبق. اور پھر فرمایا ان ربی لطیف لما یشاء، میرا رب باریک بھی ہے، جس کے لیے جو چاہتا ہے باریکی سے اس کے لیے بہتریاں پیدا کر دیتا ہے. انہ الحکیم الحکیم. اس کے بعد اللہ علم والا حکمت والا ہے. پھر اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں پھر مخاطب ہوئے یوسف علیہ السلام، اے میرے رب آپ نے مجھے بادشاہت دی، مجھے خوابوں کی تعبیر سکھائی، آسمانوں و زمین کو آپ پیدا کرنے والے ہیں، دنیا اور آخرت میں آپ میرے ولی ہیں، توفنی مسلما والحقنی بالصالحین. پھر کہ مجھے مسلمان جو ہے نا فوت کرنا مسلمان بنا کر، اور مجھے نیک لوگوں کے ساتھ شامل فرمانا. اب نبی ہو کے یوسف علیہ السلام نے یہ دعا کی ہے. تو دیکھیں حالانکہ نبی تو کنفرم ہدایت پہ ہوتے ہیں، تو یہ میرے اور آپ کے لیے بھی دعا ہے، ربی توفنی مسلما والحقنی بالصالحین. اس کے بعد یہ سارا قصہ اب یہاں پہ کلوز ہے. آگے پھر قرآن کا وہ ایک انداز جو اصلاحی ہے. لیکن دیکھیں قصے کے آخر میں اللہ فرماتے ہیں ذالک من انباء الغیب نوحیہ الیک، اے نبی یہ غیب کی خبریں ہیں جو ہم آپ کی طرف وحی کرتے ہیں. وما کنت لدیہم اذ اجمعوا امرہم وہم یمکرون، جب وہ یوسف کے خلاف منصوبے بنا رہے تھے اے نبی آپ ان کے پاس نہیں تھے. اور سٹارٹ بھی کہاں سے کیا ہے؟ یہ یوسف علیہ السلام کا جو واقعہ اللہ تعالیٰ نے بیان کیا ہے تو سٹارٹ بھی ادھر سے کیا، تلک آیات الکتاب المبین انا انزلناہ قرآنا عربیا لعلکم تعقلون نحن نقص علیک احسن القصص بما اوحینا الیک ھذا القرآن وان کنت من قبلہ لمن الغافلین. اے نبی آپ کو اس سے پہلے اس کا پتہ ہی نہیں تھا اس واقعہ کا. سٹارٹ یہ ہے. تو یہی ایک بنیادی عقیدہ بھی ہے، وہی کر کے جو چیز مرضی اللہ تعالیٰ نبی کو عطا کرے، کیونکہ وہی جو ہے وہ ظاہری اسباب کے بغیر اللہ علم عطا کرتے ہیں. ٹھیک ہے نا، وہ وہی ہے. جتنا مرضی اللہ اپنے نبی کو عطا کرے، جو عطا کیا ہے وہ درست ہے، ماضی حال مستقبل جس چیز کے بارے میں بھی ہے. جو نہیں، کیونکہ اللہ کا علم مکمل ہے، باقیوں کو جتنا اللہ تعالیٰ اپنے نبیوں میں سے جس کو جتنا عطا کر دیں. واللہ عالم بالصواب. پھر اللہ فرماتے ہیں اکثر الناس ولو حرصت بمؤمنین، اگرچہ تم یہ چاہو کہ لوگ فرما بردار بن جائیں لیکن اکثر لوگ نہیں بنتے. مجبوریاں، خواہشات، سو ہیلے بہانے. یہ اللہ کی توفیق اور فضل ہوتا ہے کہ وہ سیدھی بات اس کو سمجھ آ جائے. وما تسألهم من اجر ان هو الا ذکر للعالمین. اے نبی آپ ان سے کوئی اجرت کا سوال نہیں کرتے، یہ تو جہانوں کے لیے ایک نصیحت ہے. تو یہ آخری رکوع رہ گیا، کوشش کریں گے انشاءاللہ سورہ یوسف کا وہ کل سمجھیں کہ اس میں اللہ تعالیٰ نے کس طرح سمجھایا ہے. جو میں نے بیان کیا آپ نے سنا. اللہ تعالیٰ اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے. وما علینا الا البلاغ. وعلیکم